بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے کو یا جس عورت کو اپنے کفر پہ مرنے کا خوف نہ ہو، یعنی کہ ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، تو واقعتاً ڈر ہے کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان سلب فرما لے۔ ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے اور ایمان پر خاتمے کی دعا اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب بہن بھائیوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ جس کو اپنا ایمان اہمیت کا حامل نہیں رکھتا، جو اپنے ایمان کو مقدم نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر نہیں لگتا، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی کہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ جل جلالہ ہمارا ایمان سلب نہ فرمائے۔ ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو دونوں چیزوں کو چند منٹوں میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایمان پر خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کریں تو ایمان پہ موت آ جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ اولاً بات جو ہے جس میں اکثر مسلمان مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہنا۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسے بندے کے لیے ڈر ہے، یقینی نہیں ہوتا ہے، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے، وہ کافر ہو کے مرے۔ اسی طرح جو نامحرم مردوں میں اور عورتوں میں دلچسپی لیتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ ان کا ایمان چھن جانے کا خوف ہے۔ تقریباً ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ ایمان ختم کروانے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ شیطان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ سے چوری کروائے، کسی مسلمان سے ڈاکہ ڈلوائے، قتل کروائے، زنا کروائے، طلاقیں دلوائے، میاں بیوی کے درمیان فساد کروائے۔ یہ اس کا بڑا مقصد نہیں ہے۔ اس کا بڑا ہدف ایمان ختم کروانا ہے۔ یہ وہ چھوٹے بڑے گناہ کروا کے اصل میں وہ مسلمان کو کفر کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کفر کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کا راستہ ہوتے ہیں۔ پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ کوئی بھی گناہ اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ ممکن ہے جس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہوں وہی اللہ کی بارگاہ میں بڑا گناہ ہو اور وہی کسی کے کفر کا سبب بن جائے۔ لہٰذا کسی بھی گناہ کو اختیار نہ کریں، حتی الامکان کوشش کیجیے۔ ایمان پر خاتمے کا وظیفہ اور ایک عمل ہے۔ حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور ان کی کنیت سمیت جو یاد رکھے گا، علماء نے فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ان کا نام کیا ہے؟ بلیہ بن ملکان۔ ان کی کنیت ہے ابو العباس۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان، جس کو یہ ان کا نام مع کنیت یاد رہے گا، علماء نے فرمایا انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ناظرین، ناموں میں، الفاظ میں بڑی ہی برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ جتنی کہی جائے کم ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہوتا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے نام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے اصحاب کہف کے نام جو لکھ کر کشتی میں لے کر چلے گا وہ کشتی ڈوبے گی نہیں۔ جو اصحاب کہف کے نام اپنے گھر کی دیواروں پر لکھ دے گا وہاں پر چوری نہیں ہوگی۔ جو اصحاب کہف کے کتے کا نام، یاد رکھیے کتے کا نام اپنی کتاب پر لکھ دے گا وہ کتاب چوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو مانتے ہیں اولیاء کرام کی باتوں کو، ان کی کراماتوں کو۔ جو نہیں مانتے ان سے ہمارا کلام ہی نہیں ہے۔ فلسفی بہت بڑا گزرا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے نام سے نہ واقف ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابو علی سینا، جس کو ہم ابو علی سینا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے ولی ہیں، ان کی محفل میں موجود تھا۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں جلالت لفظ اللہ پر کلام فرما رہے تھے کہ لفظ اللہ کے جو ورد اپنائے گا، جو کثرت سے ذکر کرے گا، اس میں کمالات پیدا ہو جائیں گے۔ وہ ہواؤں میں اڑے گا،
آگ اس کو جلائے گی نہیں، پانی پر وہ آرام سے زمین کی طرح چل کر گزر جائے گا، اس میں کرامتیں پیدا ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ابن سینا اس وقت 18 سال کی عمر تھی اس کی تقریباً۔ اس نے دل میں سوچا، کیونکہ وہ فلسفی ذہن رکھتا تھا، ہر چیز کو عقل پر سوچتا تھا، کہ لفظ اللہ 4 حروف پر مشتمل ہے، اس کا ورد کرنے والا ایسے کمالات کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ سوچا ہی تھا، تو اللہ کے ولی نے اس کے دل کی بات جو ہے بھانپ لی اور اپنا واعظ موقوف کر کے فرمایا، اس کو مخاطب کر کے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ اے ابن سینا، تو گدھا ہے، تو گدھا ہے۔ جب یہ فرمایا تو اس کی بےزتی ہو گئی، ہزاروں میں اس کو گدھا کہہ دیا گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں اس کی باہر آ گئی، لال اس کی آنکھیں ہو گئی، تو جناب والا وہ کانپنے لگا غصے سے۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، لفظ گدھا میں اتنی تاثیر ہے کہ تمہارا یہ حال کر دیا ہے، تو غور کرو جو تمام کائنات کا مالک ہے اس کے پاک نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو جو ورد کرے گا اس پر بے شمار اسرار و رموز کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، تو جو اللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کا بھی ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت خضر علیہ السلام کا نام یاد رکھیں تو انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا، ذکر خدا کریں ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ ایک تیسرا عمل ہے کہ شیخ کامل، پیر کامل کو اختیار کریں۔ جو اپنا اچھا پیر، کامل پیر اختیار کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، یاد رکھیے، پیروں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ موت کے وقت مرید کا شیطان سے ایمان بچائے، نہ کہ نذرانے جمع کرے، نہ کہ وہ اپنی استانوں پہ بڑی بڑی وہ گلے لگا دے کہ یہاں پہ پیسے ڈالو اور یہ کرو، بکرے لے کے آؤ اور مرغے لے کے آؤ، تو دیسی گھی لے کے آؤ، تو فلاں لے کے آؤ، تو فلاں لے کے آؤ۔ یہ پیر کا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیر وہ پیر ہی نہیں ہے جو فقط لینے والا ہو، پیر دینے والے ہوتے ہیں، روحانیت بھی دیتے ہیں اور دین بھی دیتے ہیں اور دنیا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹا رواج ہے بر صغیر میں، ہم اس بے وقوف کو پیر بنا لیتے ہیں جو فقط لینا جانتا ہے۔ آپ نے کبھی وہ پیر دیکھا جو دیتا ہے؟ اگر کوئی ایسا پیر دیکھا ہے جو لوگوں کو دولت دیتا ہے، جو لوگوں میں پیسے بانٹتا ہے، لنگر کھلاتا ہے، وہ پیر ہے۔ لنگر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آتے تو کروڑوں کے حساب سے ہیں، لیکن وہ لنگر بھی خود پیر اپنے جیب سے نہیں چلاتا ہے، وہ کوئی منت مان کے آیا تھا وہ کھلا رہا ہے، کوئی چودھری کھلا رہا ہے تو کوئی سیٹ کھلا رہا ہے، یہ نہیں، اپنے پیسوں سے کھلائے۔ پیروں کے پیر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج سے صدیوں پہلے کہ سارے پیر ملا لیے جائیں تو مولا علی کے قدموں کے خاک کو نہیں بن سکتے، یہ کیوں نہیں کماتے ہیں؟ تو پیر وہ ہے جو مریدوں کی روحانی تربیت کرے اور دینی مسئلہ ہے تو وہ حل کرے، دنیاوی مسئلہ ہے تو اس حوالے سے اپنے مرید کے ساتھ اعانت کرے، امداد کرے، نہ کہ ان سے پیسے لے کے کھا جائے سارے۔ تو پیر کامل اختیار کرے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ نزع کے وقت شیطان جو ہے وہ اگر مرنے والے جو مر رہا ہے، اس کا باپ مر گیا ہے پہلے، ماں چلی گئی ہے، بھائی بہن ماموں چاچا جو بھی پہلے چلا گیا ہے، اس کی شکل میں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا دیکھو تم سے پہلے میں مر گیا ہوں، میں نے مرنے کے بعد عیسائی مذہب کو سچا پایا ہے تو تم عیسائی ہو جاؤ۔ اور اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، وہ جو مر رہا ہوتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، جو بیان کر دے لوگ ویسے مر جائیں سن کے۔ کبھی ماں کی صورت میں آتا ہے کہ بیٹا تم سے پہلے میں مر گئی ہوں اور میں نے یہودی مذہب کو سچا پایا ہے تو تم یہودی ہو جاؤ۔ اس کشمکش میں جس پر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے وہ اس شیطان کی جو ماں باپ کی صورت میں ہوتا ہے، بات مان لیتا ہے، یہودی یا عیسائی ہو جاتا ہے اور اسی وقت اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اگر پیر کامل ہو تو شیطان جب آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ، تو پیر ظاہر ہوتا ہے اور پیر کہتا ہے بیٹا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یہ شیطان ہے، تیرا باپ ہے، تیری ماں، تیری خالہ، پھوپھی، چاچو، ماموں نہیں ہے۔ جب وہ مرید لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو وہ شیطانی شکل میں آ جاتا ہے، تو پیر کہتا ہے دیکھو یہ شیطان تھا، خبردار اس کی بات نہیں ماننی، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جب مرید پڑھتا ہے پیر کے کہنے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ پیر کا یہ کام ہوتا ہے،
نہ کہ پیر کا کام ہوتا ہے کہ آستانے پر بیٹھ کر نذرانے وصول کرے اور فلاں وصول کرے، یہ وصول کرے۔ تو تیسرا جو چوتھا میں نے آپ کو عرض کیا ہے وظیفہ، وہ ہے پیر کامل اختیار کریں، انشاءاللہ العزیز ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا، ہمارے والدین کا، بہن بھائیوں کا بھی، بچوں کا، سب کا ایمان محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔